دوستو، اس کتاب کا نام ہے تبلیغ دین، دین کی تبلیغ، دوسروں تک دین پہنچانا، یہ اس کتاب کا نام ہے۔ اور یہ کتاب بڑے مشہور بزرگ اور عالم دین حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ پہلے تو یہ عربی میں تھی، پھر اس کو فارسی میں کیا، اور فارسی سے اب یہ اردو میں ہے۔ اس میں دین کی اہم اور بنیادی بات بیان کی جا رہی ہے۔ 40 بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے جس کا بیان چل رہا ہے وہ ہے اللہ کے بندوں کے حقوق۔ اللہ نے ایک انسان پر دوسرے انسان کا کیا حق رکھا ہے۔ میں نے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم گزرے ہیں، ان کو ایک بیان سنا تھا۔ اس میں انہوں نے بتلایا تھا کہ بات کو اگر مختصر کیا جاوے تو اور یوں کہا جاوے کہ انسان کے ذمہ میں اللہ کا حق ہے اور بندے کا حق ہے۔ آدمی اللہ کا بھی حق ادا کرے اور بندے کا بھی حق ادا کرے تو بس وہ جنتی ہے۔ اور جب تک اللہ کا حق اور بندے کا حق ادا نہ کرے اس وقت تک وہ خطرے میں ہے۔ یہاں پہلے تو بتایا تھا کہ سب سے پہلے انسان پر خود اس کا اپنا حق ہے، اور انسان کا اپنا حق کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اندر سے بری عادتیں نکالے، اچھی عادتیں اپنے اندر پیدا کرے، برے اعمال سے بچنے کی کوشش کرے، مجاہدہ کرے اور ان سے بچ جائے، اور نیک اعمال کا عادی بننے کے لیے محنت کرے، کوشش کرے، مجاہدہ کرے، اور نیک اعمال کا عادی اور نیک اعمال کا پابند بن جائے۔ اس کی تفصیل ہمارے یہاں یعنی سلوک میں خوب بیان کی جاتی ہے۔ اور دوسروں کا حق وہ بتاتا کہ اصولی طور پر 20 باتیں ہیں، 20 باتیں، ان میں سے کچھ بیان کر دی گئی تھی۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ ہر شخص کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔ ہر شخص سے جس سے بھی ملاقات ہو، جس غرض کے لیے بھی ملاقات ہو، تو ہنس مکھ چہرے کے ساتھ، خوشی ظاہر کرنے کے ساتھ اس سے ملاقات ہو۔ منہ بنا کر، تیور چڑھا کر، غصے کی حالت میں اس سے ملاقات نہ، بلکہ خندہ پیشانی کا مطلب یہی بیان کیا جاتا ہے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، تیوری میں ماتھے پہ بل نہ ہو۔ یہ ہے کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دوزخ سے بچنے اور اللہ کا محبوب ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ دیکھو کیا ذرا سی بات ہے، کچھ خرچ نہیں ہوتا، اور کتنا بڑا انعام ہے، کتنا بڑا انعام۔ دوبارہ سنیے، ہر شخص کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ۔
کیونکہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو دوزخ سے بچنے اور اللہ کا محبوب ہونے کی خوشخبری سنائی ہے۔ بات بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی۔ ہاں، تھوڑی سی بات کی طرف آپ کی توجہ دلا دو جی۔ کتنا بڑا نفع، جہنم سے نجات۔ کتنا بڑا نفع، اللہ کا محبوب۔ یہ بلا غرض کے ہر آدمی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آؤ۔ اب دیکھو، یہ کام ہم بھی کرتے ہیں، سب کرتے ہیں اپنی غرض کے لیے۔ بازار میں جائیے آپ، اگر آپ کسی دکاندار کے سامنے کھڑے بھی ہو جائیں گے تو وہ مسکرانا شروع کر دے گا، آئیے آئیے، جیسے کہ آپ اس کے مہمان ہوں، اور بڑی پیاری پیاری بات، بڑی نرم نرم بات کرتا رہے گا وہ۔ کس لیے؟ تھوڑے سے نفع کے واسطے، تھوڑے سے نفع کے واسطے۔ اور جب اس کو یہ نظر آ گیا کہ یہ شخص سودا نہیں لے گا تو جبھی بدل جاتا ہے وہ، پھر نہ اس کی وہ نرم باتیں رہتی اور نہ وہ اس کی مسکراہٹ رہتی۔ تو دیکھو، تھوڑے سے نفع کے واسطے ہم یہ کام کرتے ہیں، بہت لوگ کام کرتے ہیں یہ، ہاں، لیکن اس نفع کو یاد رکھو، اس نفع کو یاد رکھو۔ جہنم سے نجات اور اللہ کا محبوب کون؟ جو ہر آدمی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملے، چاہے اس سے کوئی غرض وابستہ ہو یا اس سے کوئی غرض وابستہ نہ ہو۔ نمبر 5، دو مسلمانوں میں رنجش ہو جاوے تو صلح کرا دیا کرو۔ رنجش کا مطلب تو ہم سمجھتے ہی ہیں، لیکن ہمارے دیہات کی بولی اور ہماری عام بول چال کچھ الگ سی ہے۔ جب دو آدمیوں میں من مٹاؤ ہو جاوے، دو آدمیوں میں کچھ جھگڑا ہو جاوے تو صلح کرا دو۔ یہ بھی قرآن پاک کا بھی حکم ہے، قرآن پاک میں بھی یہ حکم موجود ہے، ہاں یہ موجود ہے۔ شریعت میں ایسے موقع پر دوسرے کے دل کو جیتنے کے واسطے تالیف قلب، جو حضرات کتاب سناتے ہیں مسجدوں میں، وہ ذرا ان باتوں پر غور کر لیا کریں۔ ہاں، کتاب میں جو مشکل لفظ ہے اس کو آسان کر کے سمجھا دو، اس کو آسان کر کے بتلا دو۔ یہ نہیں کہ بس اس کو پڑھا اور آگے چل دیے، نہ خود سمجھا اور نہ دوسروں کو سمجھایا، ایسا نہیں۔ تو تالیف قلب، دوسروں کا دل جیتنے کے واسطے ضرورت کے سبب جھوٹ بولنے تک کی اجازت ہے، اور شریعت میں اس کا درجہ نفل نماز اور نفل روزے سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ بات بالکل صاف ہے۔ دو مسلمانوں میں رنجش ہو جائے تو صلح کرا دو۔ شریعت میں ایسے موقع پر دل جیتنے کے واسطے ضرورت کے سبب جھوٹ بولنے تک کی اجازت ہے، اور شریعت میں اس کا درجہ نفل نماز اور نفل روزے سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ بات تو یہی صاف ہے، اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے۔ لیکن آج ہوشیاری اور عقل مندی اس کو سمجھا جاتا ہے
کہ بجائے دونوں میں صلح کرانے کے اور دونوں کو لڑایا جائے، اور دونوں کو لڑایا جائے۔ اچھا، دونوں کے کسبن نکل جائیں گے، یہ جی ہاں، یہ بہت، جب صلح کرانا اتنا ثواب کا کام ہے تو ظاہر بات ہے کہ لڑانا یہ اس کا الٹا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ لڑانے کا اتنا ہی زیادہ گناہ ہوگا۔ یہ باتیں مسلمانوں کے درمیان عام ہونی چاہیے، بلکہ مسلمانوں کی پہچان ہونی چاہیے، پہچان۔ نمبر 6، جو لوگ ایک دوسرے کی چغلیاں لگاتے ہیں یا ادھر کی ادھر لگا کر مسلمانوں کو آپس میں لڑاتے ہیں، ان کی بات ہرگز نہ سنو، کیونکہ وہ اپنا دین برباد اور جہنم میں جانے کا سامان کر رہے ہیں۔ چغلی لگاتے ہیں، چغلی لگانا کس کو کہتے ہیں؟ ایک آدمی کی بات جو اس نے آپ کے سامنے راز کے طور پر کہی ہے، دوسرے کو جا کر بتا دینا اس غرض سے تاکہ ان دونوں میں لڑائی ہو۔ یہ ہمدرد بن کر، خیر خواہ بن کر ایک دوسرے کی بات، ایک کی بات دوسرے کو پہنچاتا ہے، لیکن نتیجہ اس کا یہی نکلتا ہے کہ آپس میں لڑائی ہوتی ہے۔ یہ تو یہاں تو ایسے آدمی کی بات نہ سنو، ایسے آدمیوں کی بات نہ سنو۔ حضرت مولانا اشرف رضا تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، اگر کوئی آتا اور ان کے سامنے کچھ بات اس طرح کی کرتا تو اس کی بات کاٹتے نہیں تھے، بات کاٹیں گے اس کا بھی دل دکھے گا، لیکن سب سننے کے بعد فرماتے سب غلط، سننے کے بعد فرما دیتے سب غلط۔ بہرحال دیکھو، عربی میں چغل خور کو قطات کہتے ہیں، اور حدیث پاک میں آیا ہے لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اور کوئی دوسرا گناہ اس کے ذمے نہ ہو، بس مثلا اس نے صرف چغلی لگائی ہو اور وہ صحیح معنی میں جنت کا مستحق ہے، لیکن چغلی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے اس کو جہنم میں سزا دیں گے اور پھر جنت میں داخل کریں گے۔ یہ ہے۔ تمہاری کسی سے اگر رنجش ہو جاوے تو 3 دن سے زیادہ علیحدگی مت رکھو، کیونکہ اگر تم مسلمان کی خطا سے درگزر کرو گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ دیکھو دوستو، اس بات کو بھی سنو اور سمجھو بھی، سننے کے ساتھ ساتھ سمجھو بھی۔ ایک شخص ہے اور اس فطرت کا انسان ہے، اس فطرت کا انسان ہے کہ جب ہم اس کے قریب لگتے ہیں تو ڈک مارتا ہے، جب قریب لگتے ہیں جب ہی نقصان پہنچاتا ہے، جب وہ ہمارے قریب آتا ہے تو نقصان ہی پہنچاتا ہے۔ یہ تو ایسے آدمی کے شر سے بچنے کے واسطے، اس کی تکلیفوں سے بچنے کے واسطے اس سے دوری اختیار کرنا درست ہے۔ اور اگر
یہاں تک نو اس کی بھی ضرورت پیش آوے کہ اس سے آدمی کلام نہ کرے، بات چیت نہ کرے، تو بھی درست ہے، یہ اس کے شر اور اس کی تکلیفوں سے بچنے کے واسطے یہ بھی درست ہے۔ لیکن اس کی نوبت کمی آتی ہے، اس کی ضرورت کمی ہوتی ہے۔ اگر کس شخص سے آپ کا مزاج ملتا ہے، الحمدللہ، اس کے پاس اٹھو بیٹھو، اس کو کھلاؤ، اس کے پاس کھاؤ، سب ٹھیک۔ اور اگر کسی سے مزاج نہیں ملتا تو بس اتنا کر لیا کرو، جہاں ملاقات ہو السلام علیکم، جب ملاقات ہو بھائی خیریت سے ہو، بات ختم۔ یہ ہے سلام کرنا، یہ مسلمان کا حق ہے، اس کو جاری رکھو۔ اس سے آگے گھلنا ملنا اگر مناسب ہو، دل ملے ٹھیک، نہ دل ملے تو کوئی بات نہیں، لیکن ایسا تعلق نہ ہو اور اتنی دوری نہ ہو کہ جب دونوں ملے اس نے ادھر کو منہ کر لیا، اس نے ادھر کو منہ کر لیا، اور سلام کلام تک نہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ جاری رہنا چاہیے۔ بس وہ تو بہت ہی گویا کہ مجبوری کی بات بتائی میں نے کہ اس سے دور رہنا ضروری ہے، دور رہے بغیر آدمی اس کے شر سے، اس کی تکلیف سے نہیں بچ سکتا۔ یہ حد تک بات ہوگی۔ اب اس کے بعد ایک دوسری بات اللہ نے ذہن میں ڈالی ہے، میں وہ بتا دوں، اور سنی ہوئی بھی ہے میرے اپنے حضرت شیخ مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے۔ جیسے ہمارا کاروباری لوگوں سے جھگڑا ہوتا ہے، پڑوسیوں سے ہوتا ہے، ایسے ہی روزانہ نہ صحیح تو دوسرے تیسرے دن اپنے گھر میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، بیوی سے، بچوں سے، بھائیوں سے، بلکہ ماں سے، باپ سے ہو جاتا ہے کچھ نہ کچھ۔ تو دیکھو اس وقت جو کہا سنی ہوئی، اس میں بھی انسانیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ کوئی ایسی سخت بات نہ کہے جو دوسرے کے دل کو لگ جاوے اور وہ اس کو ہمیشہ یاد رکھے۔ جی دل میں لگی ہوئی بات تو یاد رہتی ہے، ایسی بات نہ کہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بس دل چاہے نہ چاہے جلدی سے اس رنجش کو ختم کر کے بول چال شروع کر دو، کیونکہ ہمارا ان سے ایسا تعلق ہے کہ ہمارا ان کے بغیر نبھاؤ نبھ نہیں سکتی ہماری ان کے بغیر، نہ ہمارا ان کے بغیر کام چلے، نہ ان کا ہمارے بغیر کام چلے۔ اس کے ساتھ خاص طور سے ہمارے بھائی، بیوی پہ تو مار پیٹ کا حق رکھتے ہی ہے، اور اس کو تو دبا کے رکھنا انسان اپنی مردانگی سمجھتا ہے۔ ہاں ایسا بھی مت کرنا، ایسا بھی مت کرنا۔ بے شک آپ مرد ہیں، بہادر ہیں، بہت کچھ اختیار ہیں، لیکن کمزور کا بھی تو کوئی حق ہوگا، کمزور کا بھی تو کوئی حق ہوگا۔ لہذا میرے حضرت فرمایا کرتے تھے، نمبر 1، گھر سے جھگڑا کر کے باہر مت جاؤ، گھر ہی میں رہو۔ جی گھر سے جھگڑا کر کے دوسرے کمرے میں سونا مت شروع کرو، اسی کمرے میں سو۔ جی اور کمزور ہونے کا، تمہارے بڑے ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم ہی پہل کر دو بات کرنا۔ یہ اچھا سلوک کرتے وقت، کسی پر احسان کرتے وقت اہل اور نااہل کو مت دیکھو، کیونکہ اگر کوئی نااہل ہے بھی تو تم اس کے ساتھ کیوں نااہل بنتے ہو۔ اچھے سلوک کے لیے، حسن سلوک کے لیے تمہارا اہل ہونا ہی کافی ہے۔ دیکھو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کوئی عہدہ دیا ہے،
اور آپ کی بات سے کسی کا کام بن سکتا ہے، آپ کی سفارش سے کسی کا کام بن سکتا ہے، تو اچھے برے ہر آدمی کا کام کرا دیا کر. یہ مطلب. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولت عطا فرمائی ہے تو اچھے برے سب کو دے دیا کرو ضرورت کے وقت. یہی مطلب ہے. اس کے بڑے فائدے ہیں. نمبر 9، لوگوں سے ان کی حالت کے مطابق برتاؤ کیا کرو، یعنی جاہل میں اس کمال اور تقوی کو مت ڈھونڈو جو علماء میں ہوا کرتا ہے، اور عوام کی طبیعتوں میں خواص کی ایسی سمجھ اور سلیقہ اور تہذیب کی امید مت رکھو. دیکھو سادے سے الفاظ میں بالکل ہمارے گھر میں بھی، ہمارے اڑوس پڑوس میں بھی، ہمارے رشتہ داروں میں بھی سب طرح کے آدمی ہوتے ہیں. اچھی سمجھ کے بھی ہوتے ہیں اور نا سمجھ بھی ہوتے ہیں، ہوشیار عقل مند بھی ہوتے ہیں اور نا سمجھ بھی ہوتے ہیں، کم عقل بھی ہوتے ہیں. اور ہر آدمی پھر اس کے مطابق ہم سے برتاؤ کرتا ہے. تو جو ناسمجھ لوگ ہیں، جاہل ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، بے پڑھے لکھے ہیں، یا ان کی تربیت نہیں ہوئی، ان کو کسی نے روکا نہیں، ٹوکا نہیں، بتایا نہیں، سمجھایا نہیں، بس وہ اسی طرح چلتے ہیں، تو تم یہ نہ کہو کہ وہ ہمارے ساتھ پورے احترام سے اسی طرح پیش آویں جیسا کہ ایک اچھا اور سمجھدار انسان پیش آتا ہے. بلکہ ناسمجھ ہے وہ جس طرح کا برتاؤ کر رہا ہے وہ ٹھیک. عقل مند آدمی ہے وہ ظاہر بات ہے کہ اچھی طرح برتاؤ کرے ہی گا. بات تو ذات سمجھ میں آ ہی گئی ہوگی، لیکن میں آپ کو 2 قصے سناتا ہوں. جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے تو ایک شخص کو دیکھا اللہ سے بات کر رہا ہے. اے اللہ تو کہاں ہے؟ اگر تو مجھے کبھی مل جاوے تو میں تجھے خوب مل کے رگڑ کے نہلاؤں. اے اللہ اگر تو مجھے کہیں مل جاوے تو میں تیری سر کی جوں ایک ایک تلاش کر دو. ایسی باتیں وہ اپنی موج مستی میں اللہ سے کر رہا ہے. اب آپ سمجھو کہ اس کے دماغ میں اللہ کیسا ہے. اسے تو کوئی ایک انسان سمجھ مارا کہ میری طرح کا کوئی ایک انسان ہے جو جس کے میل کچیل بھی ہو جا، ہاں تیرے کپڑے پھٹ رہے ہوں تو میں ان میں پیبند لگا دوں، اور میلے ہو رہے ہیں تو انہیں دھو دوں. تو ایک انسان ہے اس کی نظر میں. یہ تو بڑی گستاخی کی بات ہے، شرکیہ باتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ باتیں سنی تو اس کو دھمکا دیا. یہ کیا بدتمیزی کی باتیں کر رہا، کیا گستاخی بات کی باتیں کر رہا. وہ ڈر کے بھاگ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی. اے موسیٰ ہم نے تو تجھے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کے واسطے بھیجا تھا، اللہ سے دور کرنے کے واسطے تھوڑا ہی بھیجا تھا. اے موسیٰ آداب دانا دیگر، اے موسیٰ
عقل مند لوگوں کے آداب کچھ اور ہیں اور کم عقل لوگوں کے آداب کچھ اور ہیں. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی, اس سے پوچھا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اب اس کی جو آسمانوں میں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آسمان میں ہی ہے, اللہ تو ہر جگہ ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مومن ہے, یہ مومن ہے. کیوں؟ اس کی عقل, اس کی سمجھ اللہ کو پہچاننے جاننے کے لیے اتنی ہی ہے. یہ تو میں نے اللہ سے متعلق اس سے سنا دی. جی ہاں, بزرگوں کے بہت سارے قصے ہیں اس طرح کے. جاہل دیہاتی ان کے پاس محبت میں آتے تو جو بھی وہ کہتے اس کو گوارا کرتے. اشرف علی تجھے کہ ہو گیا, تی تو بہت ہی سوڑا چٹا گورا لال تھا, تجھے کہ ہو گیا. کہنے گئے بھائی تو نے مجھے کب دیکھا تھا؟ اب جی دیکھا تھا ہوں 25-30 سال ہو گئے. اب بھائی 25-30 سال پہلے میں جوان تھا, اب میں بوڑھا ہو گیا, تو کیا میں ایسا ہی سرخ سفید رہوں گا؟ اس طرح کی باتیں ہیں. اپنے بچوں سے بھی اسی کو سامنے رکھو. ہاں, بیوی زیادہ احترام نہیں کرتی, بچے زیادہ احترام نہیں کرتے. جب ہم باہر نکلتے ہیں تو شاگرد بڑا احترام کرتے ہیں, عام آدمی بہت احترام کرتے ہیں. جی گھر میں جائیں گے تو بیوی تھوڑا اتنا احترام کرے گی, بچے تھوڑے ایسا احترام کریں گے. ہم وہاں بھی ان سے یوں ہی اس طریقے سے جیسا کوئی آدمی ہے اس کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ رکھو, اور زیادہ تہذیب اور سلیقے کی بات ہر آدمی سے اس کا مطالبہ نہ کرو. حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ وہ طریقہ بتلا دے جس سے مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے اور آپ بھی مجھ سے خوش رہیں. واہ واہ سبحان اللہ. حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اللہ سے پوچھ رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے, اے اللہ تو مجھے ایسا طریقہ بتلا دے جس سے مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے اور آپ بھی مجھ سے خوش رہیں. تو حکم ہوا اے داؤد دنیا داروں سے ان کی حالت کے موافق برتاؤ کرو اور دینداروں سے ان کی حالت کے مطابق برتاؤ کرو. بہت یہ بات بھی آپ کی سمجھ میں آئے گی اور دوسرا بھی فائدہ آپ کو ہوگا. حضرت مولانا شاہ برال صاحب نور اللہ مرقدہ کے یہاں پیری مریدی بیعت ہونے کا سلسلہ تو تھا ہی. وہاں علماء بھی جاتے تھے اور عام آدمی بھی جاتے تھے. اب ہم میں بڑی سستی ہو گئی ہے, بڑی کوتاہی ہو گئی ہے. تسبیحات تو پڑھتے ہیں, نوافل اور تہجد تو پڑھتے ہیں, لیکن نماز آج تک صحیح نہیں. نماز میں جو چیزیں پڑھی جاتی ہیں وہ اب تک بھی صحیح نہیں ہے. یہ تو حضرت سب کے ساتھ نورانی قاعدہ ہاتھ میں پکڑاتے تھے, جاتے ہی نورانی قاعدہ پڑھو اور کم سے کم 3 پارے صحیح کرو. تو 3 پارے ان کے صحیح, جس آدمی کے 3 پارے صحیح ہو گئے تو 30 کے 30 صحیح ہو جاتے تھے اس کے. یہ تو خاص بات میں آپ کو یہ بتاؤں, جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, کہ ہم جیسے لوگوں کی ایسی باریک باریک غلطیاں پکڑی جاتی تھی اور
لکھ دیا جاتا تھا کہ دوبارہ یاد کر کے لاؤ، دوبارہ صحیح کر کے لاؤ، اور جو عام آدمی ہوتے تھے ان کی بڑی بڑی غلطیوں سے درگزر کر دیا جاتا تھا۔ یہ بات کیا تھی؟ اگر ان کو بھی ہم اتنا ہی صحیح کراویں گے تو بس یہ تو چل لے آگے، کوئی تو چلنے کے نہیں۔ یہ ہے بہرحال۔ اب 10 نمبر، برتاؤ کے وقت لوگوں کے مرتبے کا لحاظ رکھو۔ ملاقات میں، برتاؤ میں مرتبے کا، حیثیت کا لحاظ رکھو۔ اگر کوئی دنیا دار باعزت آدمی تمہارے پاس آوے تو اس کی تعظیم کرو، مسلم غیر مسلم کوئی بھی ہے، کیسا بھی، نیک ہے بد ہے، جو باعزت آدمی ہیں ان کا احترام کرو، ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کر ہاتھ ملا کر، مصافحہ جس کو کہتے ہیں، ہاتھ ملا کر ان کو عزت سے بٹھاؤ، احترام سے بات کرو۔ یہ ہے کوئی بھی۔ دیکھو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دنیا دار عزت والوں کے لیے چادر مبارک بچھا دی، اور یوں فرمایا جب کسی قوم کا کوئی بڑا شخص تمہارے پاس آیا کرے تو اس کی عزت کیا کرو۔ میرے دوستو، یہی ہے وہ تہذیب اور سلیقے کی بات ہے۔ بات بالکل صاف ہے، ہر سمجھدار۔ مسلمانوں کے عیب ہرگز ظاہر نہ کرو، کیونکہ پردہ پوشی کرنے والے جنت میں جائیں گے۔ غیبت نہ کرو اور کسی کے عیب کی تلاش میں مت رہا کرو۔ یاد رکھو، آج تم کسی مسلمان کا عیب تلاش کرو گے تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا عیب ظاہر فرما کر رسوا کرے گا، اور جس کو وہ رسوا کرے پھر اس کو امان کہاں ہے، اس کے لیے سلامتی اور چین کہاں ہے۔ دیکھو دوستو، ادھوری بات جو ہے آپ اکثر و بیشتر نقصان دے جاتی ہے۔ یہ بات جو آپ نے سنی بالکل صحیح ہے، اور اسی طرح کون کس طرح کما رہا ہے، کون کس طرح خرچ کر رہا ہے، کون کیا کرتا ہے، ہمیں کسی سے کیا مطلب، اپنے کام سے کام، اپنے تعلق سے تعلق۔ اس کی برائی دوسروں کے سامنے بیٹھ کے کرنا، اس کی اجازت نہیں۔ اب رہی بات یہ، حدیث میں بھی آیا ہے، علماء فقہا نے بھی اس کو بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی سے شادی کا پیغام دینا چاہتا ہے، نکاح کا پیغام دینا چاہتا ہے، اور وہ آپ سے کچھ معلوم کرے، تو ایسے موقع پر بات صاف صاف بتا دو تاکہ وہ دھوکے میں نہ رہے اور اس کی زندگی خراب نہ ہو۔ اس کے بعد پھر اس کی مرضی کہ وہ اپنا وہاں رشتہ جوڑے یا رشتہ نہ جوڑے۔ یہ بات، اگر کسی شخص کے ساتھ نقصان پہنچانے کی کوئی سازش رچی جا رہی ہے، منصوبہ بنایا جا رہا ہے، تم اس شخص کو بتا دو تاکہ وہ اپنی حفاظت کر لے، وہ بچ جاوے، تو اس کی اجازت ہے، اس کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، اس زمانے میں خاص طور سے ہے کچھ نہیں اور اپنے آپ کو بڑا دیندار ظاہر کرتے ہیں،
بڑا اللہ والا ظاہر کرتے ہیں اور لوگوں کو اپنے سے جوڑ لیتے ہیں، اور پھر غلط سلط باتیں ان کو بتاتے ہیں، دین کے خلاف باتیں ان کو بتاتے ہیں، شریعت کے خلاف باتیں، بدعت اور رسم ان میں ان کو مبتلا کر دیتے ہیں۔ چونکہ ان سے تعلق ہو گیا، عقیدت ہو گئی، محبت ہو گئی، اب وہ جو کچھ کہتے ہیں وہی مان لیتا ہے، جو کچھ کہتے ہیں وہی مان لیتا ہے۔ دیکھو اس کو کہتے ہیں مقتدا، رہبر۔ جو شخص امت کا رہبر اور مقتدا ہے، اگر وہ خلاف شرع باتیں بولتا ہے اور اس کا طریق سنت اور شریعت کے خلاف ہے، رسموں کے مطابق، رسمیں کا عادی ہے، بدعتوں کا عادی ہے، یہ غلط طریقے پر لوگوں کو ڈال رہا ہے، تو ایسے شخص کی بات اور ایسے شخص کی غلطی صاف صاف بیان کر دینی چاہیے، بتا دینی چاہیے، تاکہ لوگ گمراہی میں اور غلطی میں مبتلا نہ ہو۔ یہ ہے مسئلہ۔ جی ہاں، میں نے آپ کو بہت ہی آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کی ہے، بات سمجھ میں بھی آئی ہوگی، اور میں آپ کو اپنی ایک عادت بھی بتا دوں، میں نے جو کچھ، ایک تو قرآن پاک میں صاف صاف بتا دیا گیا، حدیث پاک میں صاف صاف بتا دیا گیا، اس کو تو دوسرے کو بتانے میں کوئی بات ہی نہیں ہے، لیکن ایک جو بات سمجھی گئی ہے، میں وہ بات دوسروں کے سامنے اس وقت تک نہیں رکھتا جب تک مجھے کہیں کتاب میں صاف صاف لکھا ہوا نہ مل جائے، یا کسی بڑے عالم کی کتاب میں اور ان کے کلام میں جب تک وہ نہ مل جاوے اس وقت تک میں یہ آگے نہیں کہتا۔ میرے پاس موبائل میں موجود ہے، وہ تلاش کرنے سے مل جائے گا۔ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے قریب قریب نہیں بلکہ جوں کی تو یہی بات مفتی تقی صاحب عثمانی نے لکھی ہے۔ ہاں، تو یہ ڈھونگی لوگ اور جاہل لوگ مقتدا بنتے ہیں، رہبر بنتے ہیں، اور پھر امت کو بھی گمراہ کرتے ہیں، تو ان کی غلطی بیان کرنا علماء کی ذمہ داری ہے۔ یہ چلو یہ بات ہو گئی، اب ساری بات تو یہاں آئی گئی، اس کی فضیلت بھی سن لو۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص دنیا میں کسی کا عیب چھپائے گا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کا عیب یعنی اس کے گناہ چھپائیں گے، اور گناہ چھپانے کا مطلب یہ ہوا کہ معاف کر دیں گے، سزا نہیں دیں گے، اس لیے کہ اگر گناہ پہ سزا دے دی گئی پھر تو سب کو پتہ ہی چل جائے گا، تو کتنا بڑا سوال ہے۔ آگے تہمت کی جگہ سے بھی بچو ورنہ لوگ بدگمان ہوں گے اور تمہاری غیبت کیا کریں گے، اور چونکہ ان کی غیبت میں مبتلا ہونے کا سبب تم بنے ہو کہ نہ تہمت کی جگہ پر تم جاتے اور نہ ان کو غیبت کا موقع ملتا، لہذا گناہ میں تم بھی شریک ہوئے، اس لیے کہ گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے۔ یہ بات ہوگی۔ دیکھو دوستو، میں آپ کو ایک قصہ سناؤں، اس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، ان کا جو مرتبہ مقام ہے اس سے تو آپ واقف ہیں ہی، اور اکثر و بیشتر اللہ تبارک و تعالی بچپنے ہی میں ایسے لوگوں کو ایسی اچھی سمجھ اور ایسا اچھا عمل عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یوں فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، واقعی بزرگ تھے، واقعی بزرگ تھے، وہ پہچانتے ہیں، بلکہ کچھ تکوینی خدمات ان کے سپرد تھی، اس کی میں تشریح ذرا بھاری ہو جائے گی۔ ہاں خیر، تو ان سے ہم ملنا چاہتے تھے، لیکن وہ ایک ایسی عورت کے بالا جس کو ہم چبارہ کہتے ہیں دوسرے میں رہتے تھے، جس کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا، جو نیچے عورت رہتی تھی اس کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا،
اور وہ اس کو چوبارے پر رہتے تھے۔ خیر وہ تو وہ جانے، صاحب خدمت لوگوں کا مسئلہ کچھ اسی طرح کا ہوتا ہے۔ ہم ان سے ملنا چاہتے تھے، ادھر ادھر وہ کبھی ملتے نہیں تھے، اور وہاں ہم جاتے نہیں تھے۔ اس کوٹھے پہ، اس مکان پہ ان سے ملنے کے لیے ہم نہیں جاتے تھے۔ یہ اس کو کہتے ہیں تہمت سے بچنا۔ اس مثال سے بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ یہ چلو بات تو اس میں کچھ اور بھی ہے، لیکن خیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہ سے بچو، تہمت کی جگہ سے بچو۔ اب کیا ہے، مثال کے طور پر آپ ایسے آدمی کے پاس اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں جس کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے، یا تو وہ شرابی ہے، زانی ہے، کچھ اور اس طرح کی بات ہے۔ اگر اس کے ساتھ آپ زیادہ اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے تو عام طور سے یہی سمجھا جائے گا کہ ہے بھائی ان دونوں کچھ نہ کچھ معاملہ ہے، تو ایسے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مت رکھو، تہمت ہو جائے۔ جو اپنا گھر ہے وہ تو ہے، کسی غیر آدمی کے یہاں آپ کثرت سے آتے جاتے ہیں، بلکہ وہ مردوں کی عدم موجودگی میں بھی وہاں آپ آتے جاتے ہیں، تو بھئی یہی تہمت کی بات ہے۔ یہ اسی واسطے یہ ایک قصہ سنا جا رہا ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ دروازے مکان پر کھڑے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے۔ کسی شخص کا اس جانب سے گزر ہوا، چونکہ موقع تہمت کا تھا، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آواز دے کر اس شخص سے فرمایا جس عورت سے میں باتیں کر رہا ہوں یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ توبہ توبہ، کہیں آپ سے کی جانب سے بھی بدگمانی ہو سکتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجب ہی کیا ہے، شیطان تو انسان کی رگ میں خون کی طرح اثر کرتا ہے، شاید تمہارے دل میں وسوسہ پیدا کر دیتا اور وہ تمہاری بربادی کا سبب بن جاتا، اس لیے مجھے اطلاع دینی ضروری ہوئی۔ یہ نمبر 13، مسلمانوں کی حاجت روائی میں کوشش کیا کرو۔ اگر تم کسی مسلمان بھائی کا کام بنا سکتے ہو، اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہو، اس کی سفارش کر سکتے ہو، تمہارے اختیار میں کوئی کام ہے تو ان کا کام کر سکتے ہو، تمہاری سفارش سے اس کا کام ہو سکتا ہے تو تم اس کی سفارش کر سکتے ہو، اور آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ پیسے سے اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہو، یہ ہے حاجت روائی۔ تو مسلمان کی ضرورت پوری کرنے میں کوشش کیا کرو۔ حدیث میں آیا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کسی کو کچھ دینے دلانے میں تاخیر کرتے اور یوں فرماتے تھے کہ میں صرف اس وجہ سے جلدی حکم نہیں دیتا تاکہ تم کو سفارش کرنے کا موقع مل جاوے اور تم زبان سے خیر بات نکال کر ثواب حاصل کرو۔ مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنے میں کوشش کرنا بہرحال نفع بخش ہے، خواہ تمہاری کوشش سے اس کی ضرورت پوری ہو یا نہ ہو۔ حدیث میں اس کوشش کا اجر و ثواب سال بھر کے اعتکاف سے زیادہ آیا ہے۔ بات تو سمجھ میں آئی سی گئی ہوگی۔ ہاں، پہلے قصہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس سے بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔
میرے ہم سبق ساتھی تھے مولوی احمد، لندن کے، انگلینڈ کے. جب حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ بہت بیمار ہو گئے، گویا کہ بالکل بس آخری دن چل رہے تھے، ان دنوں میں وہ ملاقات کرنے کی غرض سے آئے. یہ ویسی بات نہیں، بہت بڑا سبق اس سے آپ کو ملے گا. جی ہاں، جب وہ وہاں پہنچے، وہ ماشاءاللہ مجھ سے تعلق رکھتے تھے، بلکہ مجھ سے کچھ کتاب پڑھتے بھی تھے، وہ میرے ساتھی بھی تھے اور مجھ سے کچھ کتاب بھی پڑھی تھی انہوں نے. خیر، تو انہوں نے مجھے بلایا، ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ یہاں پر زیادہ ٹھہرنے کا تھا، لیکن حضرت مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم جلدی واپس جاؤ. ایسی کیا بات ہوئی جی کہ وہ ایک شہر میں رہتے ہیں بلاک برن میں، کہ وہاں سے حکومت کا میرے پاس آیا تھا کہ آپ انٹرویو دو، ہم آپ کو مسلمانوں کا مجسٹریٹ، سٹی مجسٹریٹ بنانا چاہتے ہیں. سٹی مجسٹریٹ مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی ضروریات اور ان کے معاملات جو ہیں وہ حکومت کو سمجھا دو، بتلا دو. اگر وہ صحیح ہے، حکومت اس کو پورا کر سکتی ہے تو پورا کرے گی. کسی مسلمان کی ضرورت ہے، کوئی مسلمانوں کی عام ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ، کوئی مظلوم ہے، کوئی کمزور ہے، تو اس کی سفارش، اس کی بات آپ وہاں تک پہنچا دیں. یہ کام تھا اس کا. انہوں نے بتایا کہ 7 دن کے بعد، 8 دن کے بعد کچھ اتنا بتایا کہ وہ میرا انٹرویو ہے اور مجھے وہاں بلایا ہے. تو میں نے یہ بات حضرت کے سامنے ذکر کری، حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے سامنے. حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نے فرمایا کہ یہاں ملاقات کر کے اور جن جن سے ملنا ہے، جہاں جانا ہے، وہاں جا کر جلدی سے وقت سے پہلے واپس پہنچو، تاکہ اس دن آپ انٹرویو دے سکیں اور مسلمانوں کی ضرورت پوری کرنے میں مددگار بن سکیں. یہ بات تو سمجھ میں آئی گئی. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے. ہمارے گاؤں میں جھگڑا ہوا، اب پولیس والوں کو، تھانے والوں کو کیا پتہ غلطی کس کی ہے، معاملہ کیا ہے. جی ہاں، اب آپ اگر جا کر صحیح بتلا دیں گے معاملہ صحیح اس طرح پر ہے، یہ اس کی غلطی ہے اور یہ ٹھیک ہے، تو ان کو بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہو جائے گی. ایک شخص کو شبے میں پکڑ کے لے گئے، آپ کی بات کا یقین ہوتا ہے وہاں پر، آپ کہتے کہ نہیں جی یہ ایسا نہیں ہے، یہ تو صحیح آدمی ہے، انہوں نے چھوڑ دیا اس کو. اسی طرح کے بہت سارے معاملات ہیں. اگر ہم کسی کی حاجت روائی کر سکتے ہیں، کسی کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، تو اس میں مدد کرنی چاہیے. ہاں، ایسے کام کا ثواب 1 سال کے اعتکاف سے زیادہ ہے. یہ بھی بات ہو گئی. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. علماء تو خوب جانتے ہیں ان کو. تو وہ نواب صاحب کے پاس، بھوپال نواب صاحب کے پاس، اور دلی میں جو ہوتے تھے بادشاہ، ان کے پاس جایا کرتے تھے. اور جب جایا کرتے تھے تو ایک لمبی فہرست لے کر جاتے تھے کہ فلاں کا یہ کام ہے، فلاں کا یہ کام ہے، فلاں کا یہ کام ہے، فلاں کا یہ کام ہے. تو ایک مرتبہ نواب صاحب نے کہا کہ جی بس آپ تشریف لے آیا کرو، آپ کو ان دوسرے معاملوں سے کیا ضرورت ہے، ان میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ نواب صاحب میں آتا ہوں تو انہی کی وجہ سے آتا ہوں، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں یہاں آنے کی. یہ بہرحال یہ کئی مثالیں آ گئی، اس سے بات آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہو. ہر مسلمان سے
السلام علیکم اور مصافحہ میں پیش قدمی کیا کرو. سلام میں بھی پیش قدمی کیا کرو اور مصافحہ میں بھی پیش قدمی کیا کرو. حدیث میں آیا ہے کہ جب دو مسلمان مصافحہ کرتے ہیں تو رحمت خداوندی کے 70 حصوں میں سے 69 حصے اس شخص کو ملتے ہیں جس نے مصافحہ میں پہل کی ہے، اور ایک حصہ دوسرے کو ملتا ہے. ایک آدمی ادھر سے چلا آ رہا ہے، ایک آدمی ادھر سے چلا جا رہا ہے، تو جب ایک سلام کرے گا اور دوسرا جواب دے گا تو دونوں کے لیے اللہ کی 70 رحمتیں اتریں گی، اور سلام میں پہل کرنے والے کو ایک کم 69 ملیں گی، اور جواب دینے والے کو ایک ملیں گی. ایک تو حدیث اس طرح پر ہے، اور ایک بھی اسی طرح سے کچھ ملتی جلتی سی ہے. جب دو آدمی ملتے ہیں سلام کرتے ہیں تو جو جتنا زیادہ ہسمکھ ہوتا ہے اتنی ہی زیادہ رحمت اس کے حصے میں آتی ہے. یہ بات تو بالکل صاف ہو گئی. اب میں گزارش کرتا ہوں کہ جب ملو، کسی سے بھی ملو، مسلمان جانتے ہو اس کو یا نہ جانتے ہو، سلام کرو. حدیث پاک کا حکم ہے. وہ کبھی کسی کو سلام نہیں کرتا، آپ کو بھی سلام نہیں کرتا، تو اپنے فائدے کے واسطے اسے سلام کر لیا. یہ ہے. مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں بھی اس کی مدد کرو، یعنی اگر اس کی آبرو یا مال پر اگر دھبا یا نقصان آوے تو اس کو مٹا دیا کرو. ہاں، ایک شخص ہے جس کی مخالفت کی جا رہی ہے، جس کو نقصان پہنچانے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، جس کی غیبت کی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ، اگر آپ اس کی حمایت کریں اس کی عدم موجودگی میں، مثلاً کہ وہ ایسا نہیں ہے، وہ تو ٹھیک آدمی ہے، یہ مطلب ہے کہ اس کی عدم موجودگی میں اس کی مدد کرو. اگر اس کو مجرم اور قصوروار ٹھہرا کر اس کو سزا یا کچھ تکلیف دینے کی بات کی جا رہی ہے اور آپ کہہ دو کہ نہیں بھائی وہ مجرم نہیں ہے، اس نے ایسا نہیں کہا ہے، اس نے ایسا نہیں کیا ہے، یہ ہے مدد. کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جہاں کسی مسلمان کی عزت آبرو پر دھبا آ رہا ہو تو جو مسلمان ایسے وقت میں اس کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ ضرورت کے وقت اس کی مدد فرماوے گا، اور جو مسلمان اس کی کچھ پرواہ نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد کے موقع پر اس کی کچھ پرواہ نہ فرمائے گا. کیا منٹ ہیں اذان میں؟ جی 25 منٹ. اچھا بس بات پوری ہو گئی. میرے دوستو، جو بات میں نے شروع میں کہی تھی، جی ہاں میں پھر دوبارہ کہہ رہا ہوں، مغفرت کے واسطے، نجات کے واسطے، یعنی سیدھا جنت میں جانے کے واسطے اللہ کا بھی حق ادا کرنا اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کرنا. تو جیسے ماشاءاللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں، یہ نیک و بھلے کام کرتے ہیں، ایسے ہی اپنے بھائی کو، مسلمان کو، بلکہ غیر مسلم بھی جو بھی ہو انسان، اس کو بھی پہلے تو نفع پہنچاؤ، اور نفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم نقصان نہ پہنچاؤ. یہ حدیث پاک ہی کے الفاظ. نفع کس طرح پہنچاویں؟ جیسا کہ آپ یہ سن رہے ہیں کہ ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو. یہ اور جس طرح نماز، روزے وغیرہ کا ثواب اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے، ایسے ہی ان کا بھی ثواب ہے. وہ حدیث پاک یہاں بھی سنا دی گئی، اور اس سے زیادہ تفصیل کے ساتھ آپ کو فضائل رمضان میں سنائی گئی ہے.
اگر کوئی شخص کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے، چاہے 2 قدم چل کر، سفارش کر کے، یا کسی بھی طرح سے اس کی مدد کرتا ہے، اس کی حاجت روائی کرتا ہے، تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 1 سال بھر کے اعتکاف کا ثواب اس کو ملتا ہے۔ اس لیے اس میں بھی آپ کو کوشش